بھائی بڑی اہم بات، بڑا اہم مسئلہ واقعے میں سنانے لگا۔ بندہ مصر میں رہتا تھا، غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے بیٹھا۔ مصر کے رہنے والے مولویوں سے پوچھا، جواب سے مطمئن نہیں ہوا، سفر کیا، مدینے آ گیا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا تھا۔ امام کے علم کی وجہ سے امام کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو مدینے پہنچ کے اس نے لوگوں سے کہا کہ وارث رسول کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا دربار میں۔ وہ جب سیدھا دربار میں گیا جو تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے جا کے اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، ساری زندگی میں نے رسول کو دیکھا نہیں، اسلام مصر پہنچا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے مذہب اچھا لگا، میں نے مان لیا، اب میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں محمد کے اللہ کو مانتا ہوں، اس محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اس محمد کے وارث آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے اس دین کا مسئلہ بتائیے، میں غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اس بارے میں محمد کا دین کیا کہتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا، شام تک انتظار کر، شام کو جو دربار کے علماء آئیں گے نا ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ وہ شام تک دربار میں بیٹھا رہا، سارا دن وہ دربار کا منظر دیکھتا رہا۔ شام کو مولوی دربار میں آئے، اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے جب اسے جواب دیا، اب میں اشارہ کروں گا، بعد میں کھل کے نہیں بتا سکتا، وہ سیدھا واپس آ کے حاکم کے پاس کہنے لگا، جواب سن کے میں مطمئن نہیں ہوا، اتنا پتا چل گیا ہے نہ ان کا تعلق غیرت سے ہے نہ تیرا تعلق غیرت سے، یہ کوئی غیرت کا مذہب ہے؟ واللہ با حسین، میں ممبر کی عزت کا سب جتنے میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے، کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے اپنی داڑھی کو نوچا اور نوچ کے کہنے لگا وائے ہو مجھ پہ، کیوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، حیرانگی ہے مجھے، کیوں میں نے اسلام قبول کر لیا؟ یہ ایسا مذہب ہے؟ یہ اسلام کو برا بھلا کہتا دربار سے نکل رہا تھا، یا صادق آل محمد کے نوکر نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا وارث کی پہچان تجھے نہیں ہے، گلا اسلام کو دے رہا۔ اس نے کہا پھر وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا وارث یہ نہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تخت والے ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد دو حصے ہو گئے اسلام کے، ایک تخت والا اسلام ہے، ایک غدیر والا اسلام۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت کے، یہ سگائے دنیا ہے، یہ دنیا پرست ہے۔ اس نے کہا پھر محمد کا وارث؟ اس نے کہا گھر کے اندر۔ اس نے کہا مجھے اس سے ملا کے لا۔ اتنا کہنا تھا، یا کتابیں کہتی ہیں اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس نے کہا کاش تو پہلے آتا، محمد کا بیٹا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھتا تھا، روز مجلسیں ہوتی تھی، روز درس ہوتے تھے۔ اب تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا میں بھی مولا کی زیارت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کس نے بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی حاکم نے۔ اس نے کہا ملے بغیر میں مان گیا ہوں وہ سچا ہے۔ اگلی سطر سننا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل۔ اس نے کہا میں مان گیا وہ سچا ہے۔ اس نے کہا ملا تو نہیں اور تو مان کیسے گیا وہ سچا ہے؟ اس نے کہا میں مان گیا ہوں جب اسے پابند کیا ہوا ہے، کیونکہ سچ پہ پابندی ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے پابند کیا ہوا ہے تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اب یہاں میں نے جو بات کہی تھی کہ میں واقعے میں ایک بہترین نصیحت آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سب دعا حاصل کروں گا۔ جس وقت وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا، اس وقت مدینے میں ایسے جید صحابی موجود تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا۔ نہیں، بات ابھی سمجھیے گا، جب امام موجود ہو پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں، اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ۔ اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں، پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے۔
उसने कहा अगर मुझ में इतनी ताकत हुई मैं मिलूंगा जरूर। सहाबियों ने कहा कैसे मिल सकता है, वो तो नजरबंद है। उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहां है, उन्हें तो पता है कि मैं यहां हूं। बस आखिरी जुमले कहने लगा हूं और शीयत का नतीजा देने लगा हूं। उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहां है, उन्हें तो पता मैं यहां हूं। मैं उनसे बाखबर नहीं, वो मुझसे बाखबर। अगर तो वो मुझे देख रहा है फिर वो मसले का जवाब भी देगा, मुझे मिलेगा भी, मुझे बुलाएगा भी। उन्होंने कहा एक दफा गली में जाके हालत देख। जब वो मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो उसने क्या देखा? सिपाही, फौजें, छतों पे सिपाही खड़े। इमाम की गली में मुखबरों ने घर किराए में लिए हुए थे। वो दरवाजों की अंदर से देख रहे थे कि इमाम से मिलने कोई नहीं आया। इतना सख्त पहरा। चला गया मदीने के बाहर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुजरात की सरजमीन पर ऐलान करने लगा हूं, 3 महीने तक वो शिया मदीने की गलियों में फिरता रहा, एक मसले के लिए। ना किसी मौलवी से पूछा, ना किसी गैर मासूम से पूछा। 3 महीने तक मदीने की गलियों में इमाम से मुलाकात नहीं हो रही। थक के मदीने के बाहर जाके बैठ गया। बैठ के कहने लगा कसूर मेरा है, मेरे अंदर कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से तू मुझे मिल नहीं रहा। शायद तुझे मेरी मेहनत पे यकीन नहीं। जनाजा उठेगा मेरा यहां से, तुझे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मदीने के बाहर रो रो के इमाम से बातें कर रहा था। यहां पीछे से एक सब्जी फरोश गुजरा। उसे कहने लगा कहां जा रहा है? उसे कहा मदीना। क्या करने? सब्जी बेचने। उसे कहा तू रोजाना जाता है? रोजाना जाता। उसे कहा वो जो मदीने के अंदर मोहल्ला बनी हाशिम है कभी वहां भी गया है? उसे कहा हाँ जाता हूं रोजाना, सब्जी जो बेचता हूं, मेरा कारोबार है, मैं जाता हूं वहां। एक लम्हे के लिए उसे उम्मीद की किरण आई। उसे कहना रुक 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 रुक, सब्जी बेचेगा? उसे कहा क्या लेगा? उसे कहा सारी सब्जी बेच। नहीं, शायद आप अभी तक ज़हनी तौर पर करीब नहीं हुए। अब मैं जिस दहलीज में दाखिल होने लगा हूं, अब तुम्हारे जिस्म यहां होंगे, रूहें यहां नहीं होंगी। सब्जी बेचेगा? उसे कहा कितनी? उसे कहा सारी। लिबास भी बेच दे, मेरे कपड़े तू पहन, अपने कपड़े मुझे पहनो। सब्जी फरोश बन गया। सर पे रखी सब्जी की टोकरी, सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हुआ। मेरा बादशाह हुसैन, मेरे लफ्जों में इतनी ताकत दे देना कि ये लफ्ज तुम्हारे दिलों में उतरे और एक बंदा मजमे से चेहरे में चमक लेके आंखों में विलायत की मुस्कुराहट के साथ यहां पे जवाब दे दे। कितना अच्छा शिया था, इमाम की मोहब्बत में सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना। हाय हाय हाय, मोहब्बत मौला में रूप बदल गई। रसूल के बेटे की मोहब्बत में बिस्मिल्लाह सर, लिबास बदल लिया, जमीर फरोश नहीं बना, सब्जी फरोश बन के मदीने में दाखिल हो गया। किस मदीने में जहां बतूल का बेटा है, किस मदीने में जहां 3 महीने गलियों में फिर रहा और इमाम से मिल नहीं रहा। मदीने में दाखिल हो गया सब्जी फरोश बन के। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। गलियों से होता होता मोहल्ला बनी हाशिम की तरफ रुख हो गया। मोहल्ला बनी हाशिम की पहली चेक पोस्ट जहां फौजी खड़े थे, उन्होंने रोका। कहां जा रहा है? उसने कहा सब्जी बेचने जा रहा हूं। उसने कहा तुझे खबर है इस गली में कौन है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सब्जी फरोश हूं, रोजाना सब्जी बेचने आता हूं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, गुजर जा। 3 महीने के बाद उस मकाम तक पहुंच गया, गली में दाखिल हो गया, मोहल्ले में पहुंच चुका है। अब पता है कि इसी मोहल्ले में मौला का घर है। अब उस गली में दाखिल होने लगा है जिस गली में मेरे बादशाह का महल है। जो ही उस गली में आया तो फिर फौजियों ने रोका। कहां जा रहा है? उसका इस गली में सब्जी बेचने जा रहा। उसका तुझे पता है कि इस गली के अंदर कौन रहता है? उसका मुझे यही खबर है कि यहां कोई अहम शख्स रहता है जिसके लिए फौजियों ने यहां पे पहरे लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे किसी का पता नहीं, मैं तो दूसरे शहर से सब्जी बेचने आता हूं। चल गुजर। अब इमाम की गली में दाखिल हो गया। अब दिल धड़कना बंद हो रहा है।
قدم بوجھل ہو گئے. 3 مہینے سے جس کا انتظار کر رہا تھا وہاں پہنچ چکا ہے. اب زبان گونگی ہو گئی ہے اور یہاں والی زبان بول رہی ہے. اب دھڑکنیں گفتگو کر رہی ہیں, دل کے لہجے سے بول رہا ہے. زبان بالکل چپ ہے, یہ دل بول رہا ہے کہ دیکھ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں, اب میرا اتنا امتحان نہ لے, اب میری محبت کی قدر کر لے. میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں, اب تو جہاں بھی ہے مجھے بلا لے. چل مجھے سوال کا جواب نہ دینا, مجھے صرف زیارت کروا دے. میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کیسے تھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کا حسن کیسا تھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کریم کتنا تھا. اب یہ دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرتا ہوا امام کے دروازے کے بالکل سامنے پہنچ گیا. اب پتا ہے کہ یہ دروازہ ہے امام کا, لیکن فوجی یوں چھتوں پہ ہیں, سپاہی آگے پیچھے ہیں, یوں پہرا ہو رہا ہے. اب جب امام کے دروازے کے بالکل سامنے سے گزرا, ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو دوسری طرف سے باہر نکل جاؤں گا, واپس مڑنے کوئی نہیں دے گا. اسی گھر کے اندر مولا بیٹھے, ابھی دروازے کے سامنے تھا, اگلا قدم آگے اٹھا نہیں تھا یا امام کے گھر کا دروازہ کھلا. نوکر کا سبزی فروش اندر آ, آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے. کل بھی تو خراب سبزی دے گیا. مولا ناراض ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اسے اندر بلاؤ, آج ہم سبزی خود لیں گے. خوش ہو گیا, پتہ چل گیا کہ تیر چل گیا. دھڑکنے سمجھ گیا, وہ گفتگو بات بھانپ گیا. وہ جلدی سے امام کے دروازے کی طرف, فوجیوں نے سامنے تلواریں نیزے کی. کدھر؟ اسے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے مولا نے بلایا. اسے کہا تمہیں پتہ ہے اندر کون بیٹھا ہے؟ اندر شیعوں کا امام بیٹھا ہے, پابندی لگائی ہے حکومت نے, کوئی اسے مل نہیں سکتا, اور تو اتنی جلدی جائے گا؟ اسے کہا اس نے کہا ہے کہ سبزی ان کے مولا نے دے کے لینی ہے, میں تو سبزی بیچنے جا رہا ہوں, مجھے کیا پتا کون ہے. سپاہیوں نے کہا ہم تیرے ساتھ چلیں گے. 2 سپاہی پھر ساتھ چلے. امام کے صحن کے اندر جا کے ٹوکری رکھ کے بیٹھ گیا. کتنا خوش نصیب تھا. اب جتنے نمازی میرے ساتھ شامل ہیں مجھے اتنے ہی چاہیے تھے, جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے وہ اگلی صف میں آ گئے ہیں. یوں امام کے صحن میں بیٹھا ہوا, اور نظریں ہیں حجرے کے پردے پہ. پتا ہے کہ اس حجرے سے باہر آئیں گے. سپاہی سر پہ کھڑے ہوئے ہیں, نظریں حجرے پہ ہیں, دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہے. ایسے انتظار کر رہا تھا جیسے موسیٰ طور پہ کرتے تھے. یک لخت حجرے کا پردہ اٹھا, امام کا پہلا قدم صحن میں آیا. سر پہ رسول والا امامہ, ابو طالب کی ابا, ہاشم کی دستار, عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے, انگشتری سلیمان کو انگوٹھی میں پہنے ہوئے, چہرے پہ حسن والی مسکراہٹ, علی والا حسن. یہ امام کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتیں یوسف دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ. اگلے ہی لمحے میں مہتاب امامت اس کے پہلو میں آ گیا. امام اس کے قریب آ کے بیٹھ گئے. خوشبو ولایت کو اس نے سونگھنا شروع کیا. امام نے اس کے قریب بیٹھ کے ٹوکری سے کپڑا ہٹایا. امام نے سبزی چننی شروع کی. یہ امام کا چہرہ دیکھ رہا ہے. سوالی کو سوال بھول گیا, سائل کو خبر ہی نہیں کہ میں کہاں پہ ہوں. یہ امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس نے سپاہیوں کی طرف دیکھا, اپنا چہرہ امام کے بالکل قریب کیا. اب یہ چہرہ قریب کر رہا تھا. امام نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی. کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو قدر کرے گا, کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو 35-40 منٹ کا معاوضہ مجھے دعا کی صورت میں دے دے. تیری بسم اللہ یا علی. عجب روحانیت کی فضا بن گئی مجلس میں. بادشاہ حسین کی قسم, عجب روحانیت کی فضا بن گئی مجلس میں. ایران کا تیری طلاق نہیں ہوئی. بسم اللہ. اس نے آہستہ سے لہجے میں کہا میں نے پوچھا تو نہیں. امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں.
इसने यूं सिपाहियों की तरफ देखा कि इन्हें कहीं शक ना पड़ जाए। इमाम ने कहा मुतमिन होके बैठ, वो नहीं सुन रहे। हाय हाय हाय। यार मुतमिन होकर सुन, वो नहीं सुन रहे। मालिक क्यों? फरमाया हम वही हैं जो मेराज के पर्दे में बोले थे। इसका मौला 3 महीने से बैठा हूं मदीने में, मिस्र वापस जाऊंगा, लोग पूछेंगे कि सिर्फ इतना पूछ के आ गया कि तलाक नहीं हुई, कोई दलील? काश वक्त होता, इमाम कुरान की आयतें पढ़ते, इमाम नाने की हदीस सुनाते। इमाम ने कहा जाके मिस्र वालों को सिर्फ इतना कह देना, तूने तलाक दी थी गुस्से में, गुस्सा हराम होता है और हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। हाय कितनी वजनी दलील भाई, इस दलील के बगैर अब दूसरी दलील की जरूरत ही नहीं। इमाम ने कहा गुस्सा हराम है और तूने हराम हालत में हलाल, बगैर वजू के नमाज कैसी, हराम हालत में हलाल काम कैसा? इमाम ने कहा तेरी तलाक वाकई नहीं हुई। इतना कहना था ये, या अली कह के उठा। सिपाहियों की आंखें खुल गई, इसको दोनों कांधों से पकड़ा। अच्छा तू भी मुहिब है, भेस बदल के आया था, तूने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें जिंदान में डालेंगे, ये कह के खींच के लेके जा रहे थे। इसके चेहरा इमाम की आंखों पे था, इमाम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसका अब मुझे कोई डर नहीं है, अब चाहे ये मुझे कत्ल भी कर दे, मुझे जिंदगी का मजा आ गया, मैंने तेरी जियारत कर ली है, अब मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही। लेकिन जाते जाते मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। 3 महीने जो मैं मदीने में फिरता रहा, कई दफा मैं मिस्र वापस जाने लगा, आधे रास्ते से वापस आया, मुझे कौन सी चीज है जो वापस जाने नहीं देती थी? इमाम ने कहा अगर तेरी मां आधे रास्ते से वापस ना आई होती, तू भी आधे रास्ते से वापस ना। वो भी एक दफा जमाने जाहलियत में गुनाह का इरादा लेके घर से निकली थी, आधे रास्ते से वापस पलट आई। इल्म के सारे दर खोलेगा, इसको ज़माना हक बोलेगा।